نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سبق کی کامیابی پر آپ حضرات کی تہی دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ آپ حضرات جس محبت اور خلوص سے سبق سنتے ہیں، یہ ببرکت ساعتیں ہیں۔ گزرے ہوئے ایام اللہ قبول فرمائے اور بقیہ ایام کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ اور پھر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، والصادقین اور سچے، والقانتین اور حکم بجا لانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور گناہ بخشوانے والے، بالاسحار پچھلی رات میں، شہد اللہ انہ اللہ نے گواہی دی کہ انہ لا الہ الا ہوا کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، والملائکۃ اور فرشتوں نے، واولو العلم اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط وہی حاکم انصاف کا ہے، لا الہ الا ہوا کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے، العزیز الحکیم زبردست حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے یہاں سو یہی مسلمانی حکمداری، وما اختلف الذین اور مخالف نہیں ہوئے، اوت الکتاب کتاب والے، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد، بغیم بینہم اور حسد سے، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا، فإن اللہ سریع الحساب تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دیں
وجہی للہ، میں نے تابع کیا اپنا منہ، ومن اتبعنی، اللہ کے حکم پر، اور انہوں نے بھی جو میرے، وقل للذین، اور کہہ دیں، اوتل کتابہ، کتاب والوں کو، والامیین، اور ان پڑھوں کو، اسلمتم، تم بھی تابع ہوتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو اللہ نے سیدھی راہ پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیریں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے۔ مذکورہ آیاتوں میں سے پہلی آیات بھی توحید خداوندی کا مضمون ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں 3 شہادتوں کا ذکر ہے۔ ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت، دوسرے اس کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی۔ اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، شروع صورت میں توحید کا اثبات ہے اور تسلیت کا رد کیا گیا ہے۔ ان آیات میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی حجتوں کا جواب دیا گیا تھا۔ اسلام کے حق ہونے پر دلیل قائم ہونے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہ مخواہ کی حجتیں نکالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرما دیجئے، تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے ہیں۔ یہ کنایا ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے ہیں، جس میں اعتقاد الوحیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ شرک ہو گیا تھا۔ اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہیے اہل کتاب سے اور مشرکین عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ تو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں وہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور ردگردانی رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں اور سمجھ لیں گے۔ اپنے بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پرس نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔